بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ پہلے اہم خبریں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ عمران خان کی 14 کیسز میں باعزت بری، اور عید سے پہلے کچھ خوشخبریاں بھی آ رہی ہیں۔ اب کتنے کیسز رہ گئے ہیں؟ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان محاذ آرائی بڑے خطرناک لیول تک پہنچ چکی ہے۔ 160 کے قریب ججز کا استعفیٰ بھی متوقع ہے۔ 5 نئے کیسز جو ججز کے خلاف، وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ ججز ہڑتال بھی، سڑکوں پر آنے کی بات بھی ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور بڑے اہم فیصلے محفوظ بھی ہو گئے۔ بڑے افسران کو عہدوں سے فارغ کرنا، توہین عدالت کرنا، جرمانے لگانا، مریم نواز کی حکومت کو بھی جرمانہ ریفرنس پہ وہ بھی اڑ گیا۔ 9 مئی کے کیسز بھی مشکلات میں، حکومت خطرے میں ہے۔ اور بشریٰ بی بی اور شاہ محمود قریشی کی عید سے پہلے رہائی کا معاملہ بھی اس وقت پائپ لائن میں آ چکا ہے۔ تحریک انصاف کا مرکزی دفتر بھی کھل چکا ہے۔ خان کی احتجاج کے رہائی کے لیے جو ملک گیر احتجاج کا فیصلہ، بیرونی دنیا میں احتجاج کا معاملہ سفارت خانوں کے باہر، اور اس کے علاوہ میاں والی میں کشیدہ حالات ہیں، وہاں عدالت میں گھیراؤ ہوا باقاعدہ، اور کیونکہ تحریک انصاف کارکنان باعزت بری ہیں اور سہولت کار سخت غصے میں ہیں۔ آصف زرداری اور ملک ریاض کی نئی ملاقات کے بھی کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں، اور عمران ریاض کا ایک بڑا اہم معاملہ، نواز شریف سے محبت بھی اور مقدمے کی بات بھی۔ اظہر مشوانی کے بھائی کی بھی آج آئی جی پنجاب کو بلا کر عدالتوں میں پوچھا گیا، اور کرکٹ ٹیم کے 6 کھلاڑیوں کی بڑی بغاوت، بڑا انٹرسٹنگ معاملہ ہے۔ اس پہ بھی میں آخر میں ضرور بات کروں گا، لیکن اگر ان تمام خبروں کی تفصیلات اگر آپ کو اس طرح بتاؤں کہ حالات اس وقت منجمد ہیں، سٹک ہوئے ہیں، ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو ظاہر عید آ رہی ہے، دوسرا سیاسی جماعتوں کے درمیان جو بجٹ کا معاملہ تھا اس پر، پھر معیشت کا معاملہ، اور تمام سٹیک ہولڈر سخت پریشان ہیں۔ سمجھ تو کسی کو نہیں آ رہی کیا کیا جائے۔ خان کے جتنے بھی کیسز انہوں نے بنائے، 200 سے زائد کیسز خان پہ بنے ہیں، اس میں کم و بیش 70-80 کیسز جو ختم ہو چکے ہیں۔ ابھی کوئی ایسا بڑا کیس خان کا ایسا نہیں جس میں اسے قید میں رکھا جائے، سوائے عدت نکاح کے، جو آج بشریٰ بی بی کو انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں رہائی مل جائے گی۔ اس میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے۔ لیکن ان لوگوں کو نئے کیسز کی بھی ضرورت ہے۔ ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، نیب کو بھی استعمال کریں گے، یہ مزید نئے کیسز بنانا چاہتے ہیں۔ اور یہاں جو بڑا اہم معاملہ بھی دیکھیں، شاہ محمود قریشی کی جو ممکنہ رہائی ہے، وہ بھی انہیں نظر آ رہا ہے کہ انہیں رہا کر کے اس سیاسی برف پگھلنے کا سلسلہ شروع کیا جائے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز تو ختم ہو چکے ہیں۔ شاہ محمود کی رہائی کے بعد سیاسی طور پر مذاکرات کا عمل تبھی شروع ہو سکتا ہے، جو اس وقت فی الحال بالکل منجمد ہے، اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی۔ اور نئے کیسز بنانے کی وجہ بھی آپ کو یہی نظر آ رہی ہے۔ القادر ٹرسٹ کے حوالے سے ابھی بشریٰ بی بی کی جو بہن ہے مریم رواز بھٹو، اس نے ابھی ایک خدشات ظاہر کیے پہلے کہ القادر ٹرسٹ جو زمین کا کیس ہے، وہ نواز کھوکھر ملک ریاض کا فرنٹ مین، اسے وعدہ معاف بنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس نے تو یہاں تک کہا کہ آصف زرداری اور نواز شریف کی جو ملاقات، ملک ریاض کی جو ملاقات دبئی میں، اور اس میں اس نے واضح طور پر، ملک ریاض نے تو دیکھیں میرے خیال میں پیغام دیا ہوا ہے کہ وہ کسی صورت میں وعدہ معاف گواہ نہیں بنیں گے، نہ ہی کسی معاملے میں شامل ہوں گے۔ تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی اتنی صداقت ہو سکتی ہے۔ جو ملاقاتیں آصف زرداری کی ملک ریاض سے ہوئی، وہ بیریا ٹاؤن میں شراکت داری کا معاملہ ہے، جو 30 ارب ملا ہے اس کو سندھ حکومت کو، اس کا معاملہ ہے، پھر ملک ریاض کو واپس کروانے کا۔ لیکن ان کا کہنا ہے جی جو چھاپے ماریں گے سارے دکھاوا ہے۔ لیکن خان پر کیس بنانے کے لیے جو بنی گالہ کے گھر کی تزئین و آرائش کا ایک کیس، یا زمان پارک کا تزئین و آرائش کا کیس بھی بنایا، لیکن بنی گالہ کے حالات آپ کو پتہ ہے، وہاں بیٹھے سے لگتا ہے چھت گر جائے گی۔ زمان پارک میں بلٹ پروف شیشے لگے ہیں، خان کے اپنے فنڈ سے لگے ہیں، یا اگر پارٹی فنڈ سے بھی وہ لگائیں، جو خان کا بھی حق ہے پارٹی چیئرمین کی حفاظت کے لیے، وہ بھی ان کا استحقاق ہے۔ دیکھیں بیرونی دنیا سے تو لوگ بلٹ پروف گاڑیاں، خان کو بم پروف گاڑیاں، ابھی مجھے وہ آسٹریلیا میں ان کے تحریک انصاف کے صدر بتا رہے تھے کہ بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں خان کو بم پروف گاڑی دینا چاہتے تھے اپنے پیسوں کی۔ تو اس کی حفاظت کے لیے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لوگ خان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے۔ خان کی رہائی پہ اب تحریک انصاف ملک گیر احتجاج جو کل سے شروع کرنا چاہتی ہے، یہ ابھی 14 جون سے اس کے احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ خیبر پختونخوا سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ علی مین گنڈا پور کے تمام اضلاع میں یہ ان کے منسٹر کی طرف سے انفارمیشن کی اطلاع بھی آ گئی، اور اوورسیز پاکستانیوں کو جو امریکہ سے سلسلہ شروع ہوا، اٹلی میں ہوا، اب آسٹریلیا میں کار ریلی کا احتجاج، اس کے بعد پوری دنیا میں سلسلہ پھیلایا جا رہا ہے۔ عید کے بعد اس میں آپ کو شدت آتی ہوئی نظر آئے گی۔ دیکھیں تحریک انصاف کے جو کیسز ہیں ان میں عدالتوں میں تو انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں۔ عید کے بعد اگر عوام موبلائز ہوتی ہے، اور بجٹ کا یہ اتنا بڑا انہوں نے کھانچہ مار دیا، تو یہ پھر معاملات دوسرے تیسرے گیئر میں چلے جائیں گے۔ عدالتوں میں تو تحریک انصاف لڑ رہی ہے اور جیت بھی رہی ہے۔ دیکھ خان کا جو آخری کیس، نکاح کا کیس میں نے بتایا بشریٰ بی بی کا، یہ عید سے پہلے رہائی ممکن ہے، اور بشریٰ بی بی کی رہائی ہوئی تو عدت نکاح کیس ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، سیشن کورٹ نے عدت نکاح کو 17 جون سے پہلے ختم کرنے کا، یعنی اگلے 4 دنوں میں، بیرسٹر سلمان صفدر آج دلائل دے چکے تھے، اور عدالت جو تھی دوبارہ شروع ہونی تھی، ابھی ہو چکی ہوگی اس وقت۔ بشریٰ بی بی کو عید سے پہلے رہائی کا مکمل امکان ہے۔ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو یاد ہوگا 28 جون کو جو انہوں نے سزا سنائی تھی، اس سزا کی اپیل تھی یہ، جس پر جج شاہ رخ ارجمند نے پورا کیس سنا ہوا تھا، صرف فیصلہ دینا تھا، عین وقت پہ وہ جج صاحب بھاگ گئے اٹھا کے، ورنہ کیس اس دن ہی ختم ہو جانا تھا۔
اب اسی طرح تحریک انصاف کو اور کامیابیاں بھی ہیں. سینٹرل سیکریٹریٹ دفتر بھی ان کا کل وہ کیس بھی یہ جیت کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ ان کا مرکزی دفتر فل فورس کا تالا کھولا جائے. اور یہ بڑی بے عزتی کا مقام ہے حکومت اور سہولت کاروں کے لیے. جس طرح یہ رات کو کرینے لے کر پہنچ گئے تھے اندھیرے میں اور دفتر کو گرانے کی کوشش اور سیل کرنے کی کوشش, اب اسی طرح ان کے سامنے کھل بھی رہا ہے. اور عدالت نے دیکھو اس پر عمل درآمد بھی کروا دیا آج. اور یہ تحریک انصاف کا جیت کا کیس پی ٹی آئی سینٹرل دفتر بڑا معاملہ تھا, بڑا اہم معاملہ ہے. اب عمران خان اور تحریک انصاف پر جو کیسز بنے ہوئے ہیں, دیکھیں ان میں سب سے بڑا کیس تو ان کا 9 مئی کا. اب جس طرح عدلیہ کے فیصلے آ رہے ہیں, عدالتوں کے اعلیٰ عدلیہ کے, وہ صاف عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو تنازع ہے وہی اب معاملہ فیصلہ کن مرحلہ بنے گا. اس میں 3 معاملات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابھی جو تازہ ترین جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن جو لاہور ہائی کورٹ کے خلاف اب جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو ان کا پھڈا چل رہا تھا 3 نشستیں جو این 47, 46, 48. اب لاہور کی جو نشستوں پر جو 7 ٹریبیونل کے ججز لگے ہیں اس پہ الیکشن کمیشن اور لاہور ہائی کورٹ یہ ایک معاملہ شدت اختیار کرنے جا رہا ہے. یہ 7 ججز وہاں ہوں گے اور 160 سارے بنے گے ٹوٹل, یاد رکھیے گا. کیونکہ 2 معاملات, ایک پی ٹی آئی کا مینڈیٹ اور دوسرے ان کے خلاف ناجائز کیسز. عدلیہ سٹینڈ لے رہی ہے دونوں پر. قاضی کے دور میں مجھے لگتا ہے کہ یہ ججز سڑکوں پر بھی نکلیں گے اور یا پھر سارے اکٹھے استعفیٰ پکڑا دیں گے. یہ لیں جی, اور ایک بہت بڑا بحران تاریخ میں پاکستان کا شروع ہوگا. یہ بڑی پکی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کا جس طرح خط آیا تھا اس نے پوری اسلام آباد ہائی کورٹ, مطلب قاضی, اب تو خیر وہ چیز جیسے عامر فاروق بھی ساتھ ہو گئے ان کے, کہ خاندان کو ہراساں کرنے کا معاملہ, دباؤ تھا کہ عمران خان کے خلاف فیصلے دیے جائیں, اور پھر یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پہنچا. اب پنڈی کے سیشن جج ہیں ملک اعجاز آصف, انہوں نے آپ کو یاد ہوگا 9 مئی کے حوالے سے تحریک انصاف کے لوگوں کو رہائی دی, اور یہ بہت بڑا کیس تھا کیونکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھے, اور یہ جی ایچ کیو حملہ کیس تھا 9 مئی کا. اس میں عمران خان, شاہ محمود قریشی, علی مین گنڈا پور, زرتاج, وہ سب کے نام تھے. اس جج پہ بڑا دباؤ تھا لیکن یہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ان کا ٹاؤٹ بننے سے انکار کیا. اس کے بعد پھر پنجاب حکومت نے باقاعدہ اس جج کے خلاف ریفرنس بنا کے عدالت میں بھیجا. اب لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کو جھٹکا دے دیا بہت بڑا کہ نہ صرف پروسیکیوشن کا وہ ریفرنس خارج کیا بلکہ 2 لاکھ روپے فی ریفرنس کے حساب سے انہوں نے 11 درخواستیں جمع کرائیں, اس پہ 22 لاکھ جرمانہ بھی لگا دیا. اور یہ دیکھیں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی 11 درخواستوں کی وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ ٹرانسفر کرا کے کسی اور جج کے پاس بھیجیں. عدالت نے آج وہ چیف جسٹس نے, جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, انہوں نے یہی پروسیکیوشن کے وکلا کو عدالت میں بڑا ٹھیک ٹھاک رگڑا دیا کہ آپ اس کیس میں مدعی بھی ہیں, پولیس والے بھی ہیں, بنایا بھی آپ نے, ثبوت آپ کے پاس نہیں, اور آپ کے پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ انصاف آپ کو نہیں مل رہا ہم سے. مطلب آپ کی شرائط کے اب چاہتے کیا ہیں؟ جیل کے اندر بھی آپ کو دھمکیاں ملتی ہیں, قیدیوں کو آپ نہیں لا سکتے, جیل کے اندر سے ٹرائل آپ نہیں سنوا سکتے, جس کا دل چاہے جج سے کیس ٹرانسفر کروا کے جہاں مرضی پہنچا دے. تو اب اگر آپ کو لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پر بھی اگر اعتماد نہیں ہے تو پھر کیا آئین اور قانون کی عملداری آپ آسمان سے کروائیں گے؟ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی یہ جرأت اور ہمت ہے. آپ دیکھیں باقی ججز کے اندر بھی یہی معاملہ ہے, اسی لیے آپ کو سارے ایک ایک کر کے کھڑے ہوتے نظر آ رہے ہیں. یہ 14 مقدمات جو نعیم پنجوتا اور ان کی ٹیم نے آج ختم کروائے, 3 مقدمات 9 مئی کے تھے, 9 مقدمات آزادی مارچ کے, اور 2 مقدمات عزت حد تک عزت کے تھے. اب اتنے زیادہ مقدمات بلائے انہوں نے خان کے اوپر کہ ایک پہ رہائی ملے دوسرا شروع ہو, دوسرے پہ رہائی ملے تیسرا شروع ہو, لیکن چونکہ عمران خان کے پاس تگڑی لیگل ٹیم ہے, دوسری طرف اب اگر ججز کھڑے تو یہ کیسے سارے ختم ہو جائیں گے. صرف ان ججز کو ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے, ہر قسم کی ظلم اور فسطائیت کا سامنا کرنا ہے, اور پاکستان کی قوم کو آئین اور قانون کو تحفظ دینا جس کا انہوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے. سرگودا میں نے آپ کو کل تفصیل سے جج غلام عباس کے بارے میں بتایا تھا کہ 9 مئی میں انہوں نے 70 لوگوں کو رہائی دی, ابھی اس کی کارروائی جاری ہے. اور سرگودا اور میاں والی دونوں میں دیکھیں انہوں نے ججز کو ہراساں کرنے کا جو واقعہ تھا اس پہ بھی جو آج معاملہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے سو موٹو ایکشن میں ہوا, اس ہونا تو ویسے قاضی فائز کو لینا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں, عدلیہ کے انچارج ہیں, اور بار بار دعویٰ کرتے ہیں کہ جی میرے دور میں مداخلت نہیں ہوئی. اب دیکھ لیں سارے ثبوت مداخلت کے سامنے ہیں. لیکن بہرحال چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی سو موٹو لیا, آئی جی پنجاب کو بلایا انہوں نے, اور از خود نوٹس آئی ہے, اس پہ اب فیصلہ محفوظ ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں سرگودا کے جج ہیں, جہاں خفیہ اداروں نے کہا جی ملاقات کریں ہم سے, اور آئی جی پنجاب کو آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے پوچھا بلا کے, اور ریمارکس جو دیے کہ ایک تو آپ عدالتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمارا صوبے کی سب سے بڑی عدالت پر حملہ ہوا, آپ نے ایک بندہ نامزد نہیں کیا لیکن کور کمانڈر ہاؤس میں سارے نامزد کر دیے, آپ کو جو پسند نہ آئے اس کے خلاف کمپین کروا دیتے ہیں, اس کے خلاف آپ درخواست دے دیتے ہیں, ٹی وی پہ آپ کے اینکر بیٹھ کے پروگرام شروع کر دیتے ہیں. جج غلام عباس کے گھر فائرنگ ہوئی, کتنے بندے گرفتار ہوئے, آئی جی پنجاب بیچ میں جب بولنے کی کوشش کر رہا تھا اسے جج صاحب نے رگڑ دیا کہ خاموش ہو کے صرف سنو, اس کا استعفیٰ ہوگا, توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوگی, اور یہ پہلا افسر فارغ ہوا, یہ بھی یاد رکھیے گا, کیونکہ انہوں نے عدالت بند کی.
سیکیورٹی تھریٹ کے نام پہ انہوں نے اس جو سرگودا کے جج نے خط لکھا کہ اس نے تو اپنے خط میں لکھ دیا کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، اللہ نے میری حفاظت کرنی، میں اپنا کام کروں گا، لیکن ڈی پی او نے اور آئی جی نے جو بند کیا، کیسز کو رکوانے کے لیے جو کارروائی نہیں ہوئی اور اس کے بغیر قانون ماورائے قانون نے کام کیا، تو اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ توہین عدالت بھی ہوگی اور ان کی یہاں پہ پیٹیاں بھی اتریں گی، کیونکہ ججز کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اب جج غلام عباس صاحب کی شہرت بڑی اچھی ہے، یاد رکھیں، انہوں نے ملاقات کا کہا گیا تھا، خفیہ اداروں سے ISI سے ملاقات کے انہوں نے انکار کیا، اور یہاں پہ چیف جسٹس نے کہا جس نے انہیں ملاقات کا کہا اسے بھی آپ یہاں لے کر آئیں۔ اب آئی جی پنجاب کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اس کیس میں آئی جی پنجاب کو فارغ، اس عدلیہ کے معاملے میں آئی جی پنجاب کی قربانی لازمی نظر آ رہی ہے۔ بہرحال اب عمران ریاض کیس کی بات کروں، عمران ریاض پہ ایک اور مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، ماڈل ٹاؤن کچہری میں آج پیش بھی کیا گیا۔ جج کے سامنے بڑا اچھا آج بیان تھا عمران ریاض سے، کہتے ہیں عالم دین نے کہا کہ ابو جہل نے روکا تھا حج سے، یعنی جو روک رہے ہیں وہ ابو جہل کے مطلب رشتہ دار ہیں۔ اب باقی کوئی ایسا بندہ ضد کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جو چاہتا ہے عمران ریاض رو پڑے، ایک دفعہ ٹوٹ جائے، وہ کہتا ہے جتنے پیسے انہوں نے میرے اوپر ڈالے اتنے تو میرے والد صاحب صدقہ دیتے ہیں سالانہ۔ جج صاحب کو عمران ریاض کی آمدنی کا اندازہ بھی ہوا، اور جج جانتا ہے کہ 2 نمبر کیس ہیں سارے، چودھری نظام الدین اور نواز شریف بنا کے بیٹھے ہیں۔ عمران ریاض نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ایک تو جنرل رانی ان کے سہولت کار تو اس کے پیچھے ہیں، لیکن اس نے کہا کہ جس طرح 200 کیسز بنے ہوئے ہیں عمران خان پہ، اسی طرح ایک مقدمات کی ایک فہرست بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جاتی عمرہ سے گیٹ نمبر 4 تک سارے ناراض ہیں اور انہیں مقدمات کی صورت میں دھواں نظر آئے گا۔ لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح انہوں نے عمران خان کو پوری سیاست جیل میں بٹھا کر، وہ دیکھیں خان جیل میں بیٹھ کے چلا رہا ہے، یہ اب چاہتے ہیں صحافت بھی عمران ریاض بیٹھ کے جیل سے چلائے۔ اس کے بھائی پر SHO فرقان نے کمرہ عدالت میں تشدد بھی کیا۔ عمران ریاض نے جج سے کہا بھائی کو نہ مارو، مجھے مارو، میں کھڑا ہوں آپ کے سامنے۔ ایسے ظالم لوگ، ایسے گھٹیا لوگ، یقین کریں، مطلب 6 مہینے اسے غائب کر کے بدترین تشدد کیا، جسمانی طور پر ڈیمیج کیا، ذہنی طور پر ڈیمیج کیا۔ اور یہ وہی لوگ تھے، آج اس نے بتایا کہ نواز شریف کیسے پیار کرتا تھا میرے سے، وہ ماتھا چومتا تھا عمران ریاض کا، یہ اسے مجھے بھی آج پتہ چلا ہے پہلی دفعہ۔ تو بہرحال آج ان کے دشمن ہے، بھیانک خواب، انشاءاللہ یہ ٹوٹے گا ضرور، اور ضرور اس ہر رات کا آپ کو پتہ ہے صبح تو ہے، انشاءاللہ یہ ضرور ہوگی۔ تحریک انصاف کے اندرونی لڑائیوں پر بھی میں بات کرنا چاہوں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا آپ کو یاد ہوگا، بڑا شور مچا تھا، اور انہوں نے اپنا تحریک انصاف نے اپنا بہترین بیٹسمین بھی ضائع کر دیا، اوپننگ بیٹسمین، اور اس فیصلے کی جو لوگ مخالفت کرتے رہے، اس آپس میں کچھ اختلافات کرتے رہے، بہت سارے اکاؤنٹس تھے، آپ کو پتہ ہے ٹویٹر سوشل میڈیا پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے عہدے کو انہوں نے بہت بڑا عہدہ بنا دیا تھا۔ آج وہ عہدہ بہرحال کمیٹی میں نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے اور MQM ہے، یہ سارے ملا کے کچھ 14 لوگ یہ ہیں، سنی اتحاد کے بھی 6 لوگ اس میں شامل ہیں، عمر ایوب بھی ہیں، ان کا نام بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہے، شیخ وقاص اکرم کا چیئرمین کے لیے نام ہی نہیں ہے، لسٹ میں نام ہے، اور نہ ہی شیر افضل مروت کا ہے۔ تو یہ انجام ہوتا ہے آپس میں نا اتفاقی کا، لڑنے کا، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کا، احتجاج سے سائڈ پہ کرنے کا۔ دیکھ لیں معاملات کہاں پہنچ گئے ہیں، دونوں کو نہیں ملا، کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، فائدہ کس کو ہوا، نقصان کس کو ہوا۔ یہ بیٹھ کے وہ جو اکاؤنٹس ٹویٹس کرتے تھے نا کہ جی وہ خان کی جگہ لے لے گا جو خان کی جگہ، وہ غریب نظر ہی نہیں آ رہا گئی۔ یہ ان کا مقصد پورا ہوا ہے، ذاتی رنجش تھی۔ آج وہ دیکھ لیں بیٹھ کے کہ خان کے مقصد کو، خان کے کاز کو کتنا نقصان پہنچا، کہاں ہے احتجاج کا معاملہ، کہاں ہے آج آپ کو معاملات کو، پوچھے تو صحیح ان لوگوں سے۔ بہرحال شہباز شریف صاحب بھی مولانا فضل الرحمان کے پاس پہنچے، دیکھیں یہ ہوتے ہیں سمجھدار لوگ، کمیٹیاں بنانے پہنچ، اسے پتہ ہے فضل الرحمان اس سے پہلے ہل جل کریں، 3 مہینے کا معاملہ ہے۔ کاش یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ یہ اس طرح کام ہوتے ہیں کہ جب احتجاج کے معاملے کی طرف جائے تو عوام ان کے ساتھ اس طرح کھڑی ہوگی جس طرح فضل الرحمان شہباز شریف کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ 30 جون کے بعد جو عوام کے ساتھ حالات ہیں، دیکھیں بجٹ میں فائلر نان فائلر کی جو 2 کیٹیگری ہیں، صرف یہی کافی ہیں۔ مطلب ہر وہ ادارہ جو پاکستان میں تھوڑے بہت پیسے بنا رہا ہے، ابھی تو ٹیلی کمیونیکیشن کی کمپنیاں کروڑوں روپے کے جرمانے نان فائلرز پہ لگائیں گی تو سارے بزنس مین بھاگ جائیں گے، سمیں ان کی بلاک ہوگی، 10 کروڑ کا جرمانہ، بجلی کے بل بند کرنے، ملک سے باہر جانے پر جرمانے۔ اب جو تاجر دوست اسکیم یہ لے کر آئے ہیں بظاہر کہ جی بزنس کو رجسٹرڈ کروائیں ورنہ آپ کی دکان سیل کر دیں گے، جرمانہ کریں گے، ویسے تو ٹیکس نیٹ میں آئیں، 6 مہینے کی قید بھی اچھا رکھی ہے اس میں، ٹیکس جمع نہ کروانے والے پہ یا غلط فل کرنے پر۔ اب ایک بندے کی دکان ہی 6 لاکھ کی نہ ہو تو وہ 6 لاکھ جرمانہ کیا دے گا؟ اس وقت کاروبار کے حالات آپ کے سامنے ہیں پاکستان میں، ہر بندہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی چیز نہیں چل رہی۔ اب وہ بندہ مزدوری کرے، کام چلائے یا ان لوگوں کو ٹیکس دے۔ اوپر سے انہوں نے جو پینشن ریفارمز کے نام پہ وفاقی وزیر داخلہ کہہ رہا تھا، ویسے وہ سسٹم پہلے سے ہی خیبر پختونخوا میں لگا ہوا ہے اس وقت، ان کا بھی انہوں نے حصہ چھین لیا فاٹا کے نام سے، خیبر پختونخوا کے ساتھ اس بجٹ میں بھی بڑا ظلم کر گئی پختونوں کے ساتھ، اور یہ اتنی بڑی تباہی اور بربادی کر رہے ہیں کہ جس کا آنے والے آپ کو نظر آئیں گے اس کے نتائج۔
صرف سرکاری ملازمین کی 25% تنخواہیں بڑھا کے پرائیویٹ سیکٹر پہ سارا بوجھ، وہ پاکستانی نہیں ہے کیا؟ بارہ اس پہ میں پھر آگے بات کروں گا۔ شاہین صباحی صاحب کی ابھی ایک بڑی اہم خبر کرکٹ ٹیم کے حوالے سے آئی کہ 6 کھلاڑی جو موجودہ پرفارمنس کی وجہ سے دھمکیاں دی گئی کہ تم واپس آؤ پاکستان میں، تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ 6 سے زائد پلیئر ہیں جو ڈرے ہوئے ہیں، اپنے وکلا سے مشورہ کر رہے ہیں کہ یہاں کسی طرح سیاسی پناہ لے لیں۔ ان کے پاسپورٹ بند کرنے کی خبر محسن نقوی نے اسی لیے دی تھی کہ اسے خطرہ ہے کہ 6 نامینیٹ بڑے کھلاڑی اگر امریکہ میں رک گئے اور انہوں نے کھل کے بتا دیا، کیونکہ ٹریننگ پہ سارا الزام آ رہا ہے، تو ان کھلاڑیوں نے اگر بتا دی باتیں اندر کی کہ ہم نے کس طرح خان کی رہائی کے لیے بھی کوشش کی تھی، یا بابر اعظم گیا تھا، یہ جو بھی معاملات ہیں بہت ساری چیزیں ان کی، یا شاہین افریدی اپنا منہ کھولتا ہے، تو پھر ان کی تو آپ کو پتہ نکاتی پوری دنیا میں ہو جانی ہے، وہ معاملہ اٹھ جائے گا بہت زیادہ۔ تو اس لیے یہ شاہین صباحی صاحب سے کوشش ہوگی آج انٹرویو میں، اگر وہ رات کو ملیں، دیر ان کا ٹائم ذرا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بار کوشش کریں گا اگر وہ سامنے آئیں اور پوری تفصیل سے بات ہو کہ وہ کون سے 6 کھلاڑی ہیں اور وہ کیوں رکنا چاہتے ہیں اور یہ معاملہ کہاں جائے گا۔ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ مزید خبریں جو اگلے ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔